یہ بہت خطرناک دھمکی ہے کہ پھر چاہے تو یہودی مرے چاہے تو نصرانی مرے، جو مر جائے اور حج نہ کرے، یعنی کر سکتا ہو، استطاعت اس کے پاس آئی ہو اور حج نہ کرے۔ یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے؟ جو استطاعت رکھتے ہوئے نہ جائے، ورنہ کافروں پر تو حج فرض ہی نہیں۔ اگلی حدیث کہ جب اتنی بڑی عبادت قرار دی، اگر کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے سستی کرے اور حج کی عبادت کو انجام نہ دے، تو اس کے بارے میں جو روایت منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا من مات ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا، جو مر جائے اور حج نہ کرے، یعنی کر سکتا ہو، استطاعت اس کے پاس آئی ہو اور حج نہ کرے، تو اس کی مرضی ہے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ کیا مطلب؟ جو شریعت میں لایا ہوں اس کی موت اس شریعت پر نہیں ہو، یعنی اس حکم کو نہ بجا لانا جبکہ بجا لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بہت خطرناک دھمکی ہے کہ پھر چاہے تو یہودی مرے چاہے تو نصرانی مرے، یعنی اگزامپل کے طور پر نام لیے، کسی اور دین پہ مرے گا، دین اسلام پر اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ اس لیے ہے، یہ جو روایت ہے یہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے قرآن کریم کی آیت سے جو حج کے بارے میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو بھی اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور پھر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے۔ یہاں پہ کفر سے کیا مراد ہے؟ جو استطاعت رکھتے ہوئے نہ جائے، ورنہ کافروں پر تو حج فرض ہی نہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہ جائے، انکار کر دے، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا جو حج پہ جا سکتا ہو اور نہ جائے اور اس کی موت آ جائے تو پھر یہودی مرے یا مسیحی مرے۔